بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمیرہ یاسین یہ آئی ڈی نیم ہے۔ یہ کمنٹ کرتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اذان کا جواب دینا یا پھر درود پاک پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں، رہنمائی کر دیں۔ بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ ناپاکی کون سی مراد ہے، کون سی ناپاکی ہے، جنابت کی ناپاکی یا پھر عورتوں کے جو مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں اس کی ناپاکی، یعنی حیض و نفاس کی ناپاکی۔ بہرحال یہاں پر میں دونوں چیزیں جو ہے کلیئر کر دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو بغیر کسی شرعی عذر کے غسل میں تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے شرعی عذر ہے، اسی طرح ایک تو عورتوں کے مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں، وہ اگر چاہے بھی تو پاک جو ہے نہیں ہو سکتی، انہیں طہارت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ان کا ایام جو ہے کمپلیٹ نہ ہو جائے، حیض و نفاس آنا بند نہ ہو جائے۔ لیکن مردوں کے لیے چونکہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، اگر احتلام ہوا ہے یا بیوی سے ازواجی تعلقات قائم ہوئے ہیں تو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر کے طہارت حاصل کر لیں۔ اسی طرح بغیر کسی شرعی عذر کے غسل میں تاخیر جو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اسی طرح اذان کا جواب دینا، درود پاک پڑھنا، تو یہ جو بھی شخص کے لیے بالکل جائز ہے۔ یعنی اگر غسل آپ کے اوپر فرض ہے، اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اذان کا جواب دینا یا پھر اسی طرح درود پاک پڑھنا تو شرعاً بالکل جائز ہے، حرام نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے بعد پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو بالکل پڑھنا جائز ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیکھ کر ہو یا پھر بن دیکھے ہو۔ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو ہے ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اذان کا جواب دینا، درود پاک پڑھنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، یعنی حیض و نفاس کے، ان میں بھی شریعت نے چند کام کرنے سے منع کیا ہے۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، چاہے دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، قرآن مجید کو چھو بھی نہیں سکتی، اسی طرح بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند ایک جو کام ہیں جو کہ شریعت نے منع کیا ہے۔ باقی حیض و نفاس والی عورت بھی ذکر و اذکار کر سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا پھر وہ دعائیں جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں صبح و شام کی، وہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہے، کیونکہ علماء کرام نے مستحب لکھا ہے۔ جو عورت ناپاکی کے ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ مستحب ہے کہ وہ ان ایام میں ذکر و اذکار، تسبیحات کر کے، درود پاک پڑھ کے اپنا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے مستحب ہے۔ اور چند ایک کام ہیں جسے شریعت نے منع کیا ہے وہ انہیں کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت وہ نہیں کرنی چاہیے۔ باقی ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ باقی جو ہے آپ ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی مسئلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔